یورپ امیر کیسے بنا؟ آخر کچھ ملک امیر کیوں ہیں اور کچھ ملک مستقل غربت میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ ایک زمانہ تھا کہ یورپ بھی نہایت پسماندہ ملک تھا۔ پھر کیا ہوا کہ یورپ نے اتنی زبردست ترقی کر لی؟ اس معاملے کو سمجھنا ہم جیسے تیسری دنیا کے ملک کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یورپ امیر کیسے بنا میں سرمایہ داری نظام کے آغاز اور عروج کی جو کہانی بیان کی گئی ہے وہ اتنی ہی دلچسپ ہے جتنی سبق آموز ہے۔ اس کہانی میں اگر ایک طرف ابھرتی ہوئی سرمایہ دار طاقتوں کی کارجوئی اور نئے نئے طریقے تلاش کرنے کے عزم کی داستان ہے تو دوسری طرف جبر و استحصال کی تصویر بھی، اور یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ دی باچا دنیا کی پہلی سوشلسٹ ریاست کے بکھر جانے کے ساتھ ہی دنیا بھر میں مارکیٹ اکانومی کے نام پر سرمایہ دارانہ نظام اور اس کی خوبیوں اور برکات کا جو چرچا آج کل جاری ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات بڑی دلچسپ معلوم ہوتی ہے کہ کسی نے لیو ہیوبرمین کی کتاب مینز ورلڈلی گڈز کے ترجمے کی اشاعت کا فیصلہ کیا۔ خود ہمارے ملک میں نجکاری اور مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالہ سے جو کوششیں ہو رہی ہیں ان سے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اکثر دانشوروں، معیشت دانوں اور سیاست کاروں نے سرمایہ داری نظام کو بہترین اور فطری سماج کے طور پر قبول کر لیا ہے، اور یہ بھی طے کر لیا ہے کہ ذرائع پیداوار کی اجتماعی ملکیت، منصوبہ بندی کی معیشت اور پبلک سیکٹر کے تصورات ناکام ہو چکے ہیں، اور ان کے حوالے سے کسی جدید اور ترقی یافتہ سماج کی تعمیر ممکن نہیں۔ یقیناً لیو ہیوبرمین کی زیر نظر تصنیف کو اثر نو منظر عام پر لانے کا اس سے بہتر کوئی اور وقت نہ ہو سکتا تھا۔ اس کتاب کا موضوع ہی یورپ میں سرمایہ دارانہ نظام کا آغاز اور نشو نما کی تاریخ مرتب کرنا ہے۔ قرون وسطیٰ کے یورپ کا جاگیرداری عہد جس جبر، سماجی ظلم اور تہذیبی سڑان سے دوچار تھا، اس نے کسانوں، زمین سے بندھے ہوئے کاشتکاروں اور نچلے طبقے کے دیگر لوگوں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ صورتحال سماجی بے چینی اور طبقاتی کشمکش کی شکل اختیار کرتی گئی۔ یورپ کے مختلف ممالک میں کسانوں کی بغاوتیں اسی کشمکش کا اظہار کرتی ہیں۔ اس طبقاتی جدل میں جاگیردار اکیلا ہی ظالم نہ تھا، بادشاہ اور چرچ دونوں ہی اس نظام کے پشت پناہ تھے۔ مذہبی تعویلات کے ذریعہ مالک کے حق کو برتر اور عین منشاء خدابندی ثابت کرنا چرچ کے فریضہ میں شامل تھا۔ در حقیقت چرچ خود بڑی بڑی جاگیروں کا مالک تھا، اور اسی لیے اس نظام کا تحفظ اس کے مذہب کی ضرورت بن گیا۔ اسی زمانے میں دستکاری اور حرفت اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت میں جو بتدریج اضافہ ہوا، اس نے بیک وقت کئی تقاضے ابھار دیے۔ مصنوعات کی تخلیق کے نت نئے طریقے ایجاد کرنا، تجارت کے لیے منڈی کا حصول اور بڑھتی ہوئی حرفت اور تجارت کے لیے افرادی قوت کی ضرورت اس نئے طبقے کی ضروریات میں شامل تھا۔ اسی کے ساتھ سرمایہ بھی اکٹھا ہوتا گیا اور سرمایہ کاری رفتہ رفتہ نئے نظام کی بنیاد مرتب کرنے لگی۔ سمندری مہمات، امریکہ اور ہندوستان تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش اس نئی صورتحال کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اشیاء کے تبادلے کے ذریعہ تجارت کا رواج ختم ہو چکا تھا اور سکہ ذریعہ مبادلہ بن چکا تھا۔ سونا اور چاندی اب ایک نئی اہمیت اختیار کر چکے تھے، اور اسی لیے ان کی تلاش میں نئی سے نئی دنیا دریافت کرنا از بس ضروری ہو گیا تھا۔ سرمایہ یا زر کی اس بڑھتی ہوئی اہمیت نے کئی حکمرانوں اور بادشاہوں کو اپنے مروجہ جاگیرداری رشتوں سے آگے بڑھ کر سرمایہ کاری کی طرف راغب کیا۔ ایسی کمپنیاں وجود میں آئیں جو انگلستان، ہالینڈ، فرانس، سویڈن اور ڈنمارک میں قائم ہوئیں، اور 17ویں صدی کے آغاز تک زر کا یہ نظام ایک نئے معاشی نظام کے طور پر یورپ میں بین الاقوامی شکل اختیار کر چکا تھا۔ تاہم یہ سارے کا سارا عمل نہ تو اتنا پرامن تھا اور نہ ہی اتنے مختصر وقت پر محیط جیسا کہ ان چند سطور سے ظاہر ہوتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سلسلہ 3-4 صدیوں پر محیط ہے، اور ظلم اور تشدد اور انسانیت سوزی کے لاتعداد مظاہر سے بھرا پڑا ہے۔ وہ جنگیں جنہیں صلیبی کہا گیا، در حقیقت تجارتی مقاصد اور تجارتی راستوں پر دسترس رکھنے سے گہرا تعلق رکھتی تھیں۔ گویا مذاہب نے براہ راست اس عمل میں حصہ لیا۔ مذہب کا استعمال اور بھی کئی شکلوں میں ہوا۔ سرمایہ کے آغاز کے ساتھ ہی سود کا تصور بھی پیدا ہو گیا تھا۔ چرچ جو رائج الوقت جاگیردارانہ نظام کا حصہ اور اس کا پشت پناہ تھا، نئے تاجروں کی پھیلتی ہوئی طاقت اور ان کے سرمایہ کی بڑھتی ہوئی اہمیت سے خائف تھا۔ چنانچہ سود خوری کے خلاف زبردست تحریک جاری کی گئی، جس میں ایک طرف چرچ شامل تھا جو فتوے صادر کر رہا تھا،
اور دوسری طرف وہ بادشاہ شامل تھے جو ابھی براہ راست نئے نظام میں ملوث نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ سود خوری کے خلاف قوانین وضع کیے گئے۔ ہمارے ملک میں اس وقت جو کشمکش مذہبی بنیاد پرستوں اور حکمران طبقے کے اس حصے کے درمیان جاری ہے جو براہ راست یا بالواسطہ سرمایہ کاری سے متعلق ہے، وہ نہ تو ہمارے مذہب کی کسی خصوصی تعویل کا نتیجہ ہے اور نہ ہی ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ مذہب کی نت نئی تعویلات، نئے فرقوں کی تخلیق، حتیٰ کہ نئے مذاہب کا جنم لینا تاریخ انسانی کے مختلف ادوار میں اپنے مخصوص معروضی تقاضوں اور پیداواری رشتوں پر مبنی رہا ہے۔ یورپ میں چرچ آف روم اور کیتھولک نقطۂ نظر سے بغاوت اور پروٹسٹنٹزم کی داغ بیل کو اسی تناظر میں سمجھا جا سکتا ہے جو یورپ میں ٹوٹتے ہوئے جاگیردارانہ نظام اور ابھرتے ہوئے تاجرانہ اور صنعتی نظام کی کشمکش نے مرتب کیا۔ اگر ہم اس سے پیچھے چلے جائیں تو عہد غلامی کے مذاہب یعنی یہودیت اور مسیحیت کی تعلیمات کو براہ راست اس عہد کی اس کشمکش کے حوالے سے سمجھا جا سکتا ہے جو غلامی کے نظام کے خلاف غلاموں کی بغاوتوں کی صورت میں جاری تھیں۔ تصوف کی مسلک، صوفیہ کے نظری اور عملی کردار، ہندوستان میں بھگتی تحریک کا احیا، اپنے عہد کے جابرانہ سماجی نظام اور اس کی پشت پناہی کرنے والے مذہبی خیالات کے خلاف رد عمل تھا، اور یہ رد عمل محض خیال کی دنیا میں نہیں تھا بلکہ در حقیقت خود سماج کے اندر ظالم اور مظلوم کے درمیان کشمکش سے مرتب ہوا تھا۔ سرمایہ دارانہ نظام کی ترویج کے دوران بیک وقت ایک سے زیادہ رجحانات سماج کے اندر موجود رہے ہیں۔ وہ رجحانات جو نئے تاجر اور صنعتی طبقے کو مروجہ جاگیردارانہ نظام کو پسپا کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے اور بالآخر ریاستی نظام پر قابض ہونے کا راستہ دکھاتے تھے، اور وہ رجحانات جو مروجہ نظام اس نئے نظام کی مزاحمت میں پیش کرتا تھا، اور پھر وہ رجحانات جو نیا نظام اپنی مزید نشوونما، ترویج اور پھیلاؤ کے لیے ظلم اور طاقت کے نئے حربوں کے حوالے سے تخلیق کر رہا تھا۔ غلاموں کی خرید و فروخت عہد غلامی کے ختم ہونے کے کئی سو سال بعد یورپ میں اس وقت رائج ہوئی جب نئی دنیائیں دریافت ہوئیں، تجارت کو وسعت حاصل ہوئی اور نیا طبقہ مستحکم ہونے لگا۔ نئی دنیاؤں میں ظلم و جبر کی ایک نئی داستان لکھی گئی۔ بر اعظم امریکہ میں مقامی آبادی کا تہو تیغ کرنا، بر اعظم افریقہ سے غلاموں کی برآمد اور نیم بر اعظم ہندوستان میں نو آبادیاتی نظام کی گرفت اور مقامی آزادی کا خاتمہ، یہ سب صنعتی سرمایہ داری کے فروغ کے اس عہد سے تعلق رکھتے ہیں جب سرمایہ ایک ملک سے برآمد ہو کر دوسرے ملکوں پر حاوی ہونے لگا۔ یہ نو آبادیاتی نظام کی ابتدا تھی۔ تاجرانہ سرمایہ داری سے صنعتی سرمایہ داری کا سفر جہاں ایک طرف سماجی ظلم پر مبنی ہے، وہیں نظریات میں ایک نفسیاتی تبدیلی کا بھی عہد ہے۔ یہ تبدیلی صنعت کی ایجاد یا صنعتی انقلاب کی مرہون منت ہے، لیکن پہلے کچھ ظلم و تشدد کا حوالہ۔ شیلے کی ایک مشہور نظم انگلستان کے باسیوں سے خطاب ایک ہی وقت میں ٹوٹتے ہوئے جاگیردارانہ نظام کے مظالم اور نئے صنعتی نظام کے جبر کا اس طرح اظہار کرتی ہے: انگلستان کے باشندوں، تم کس کے لیے ہل چلاتے ہو؟ اس ملک کے لیے جو تمہاری پستی اور تباہی کا ذمہ دار ہے۔ کیا تم اس لیے محنت اور ہنرمندی سے کپڑا بنتے ہو کہ ظالم دولت مند اس سے پوشاکیں بنا کر پہنے؟ تم کس لیے مہد سے لے کر لحد تک کھلاتے، پہناتے اور بچاتے رہتے ہو ان ناشکرے مفت خوروں کو جو تمہارا پسینہ نہیں خون چوستے ہیں؟ فصل بوتے تم ہو، کاٹتا ہے کوئی اور، دولت نکالتے تم ہو، بٹورتا ہے کوئی اور، لباس تم بنتے ہو، پہنتا ہے کوئی اور، ہتھیار تم ڈھالتے ہو، اٹھاتا ہے کوئی اور، بیج بو پر کسی ظالم کو فصل مت کاٹنے دو، دولت بناؤ پر کسی مکار کو اکٹھا مت کرنے دو، پوشاکیں بنو پر کسی کاہل کو مت پہننے دو، ہتھیار ڈھالو پر اپنی حفاظت کے لیے خود پہنو۔ شیلے کی نظم کی آخری سطور میں ظلم کے خلاف جو آواز بلند کی گئی ہے، یہ اس طبقاتی کشمکش کا اظہار کرتی ہے جو سرمایہ دارانہ نظام کے فطری تضادات کا نتیجہ ہے۔ یہی تضادات بعد ازاں محنت کشوں کی تحریکات کی صورت میں منظم ہوئے۔ سرمایہ دارانہ نظام کا ابھار، اس کے تضادات اور اس کی اگلی شکل ہی ہیوبر مین کی کتاب کا موضوع ہے۔ اس کے اپنے الفاظ میں یہ کتاب تاریخ کو معیشت کے حوالے سے اور معیشت کو تاریخ کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی سائنسی تحقیق اور پھر اس کے حوالے سے انسان کی عہد بعہد کی سماجی تاریخ کا مطالعہ کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز کے موضوعات ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کا معاشی تجزیہ مارکس کے نظریہ قدر زائد کو تشکیل دیتا ہے۔
اور انسانی سماج کو اس کے مختلف طبقاتی ادوار کے حوالے سے سمجھنے کا کام تاریخ کے جدلیاتی نقطہ نظر کے فلسفے کو تخلیق کرتا ہے۔ مارکسزم کا یہ ہماگیر نقطہ نظر سماج کی تبدیلی میں طبقات اور ان کے مابین کشمکش، آلات پیداوار کی تبدیلی اور ان کے ساتھ پیداواری رشتوں کے بدلنے کو بنیادی اہمیت دیتا ہے۔ مارکسی منطق کے مطابق سماجی تبدیلی کا یہ عمل سرمایہ داری نظام پر منتج نہیں ہوتا، بلکہ سرمایہ داری نظام کی کوکھ سے پیدا ہونے والے تضادات اور اس سے جنم لینے والی طبقاتی کشمکش کے نتیجہ میں ایک نئے سماج کی بنیاد مہیا کرتا ہے۔ مارکس کے مطابق یہ سماج بتدریج بالادست اور زیر دست طبقات کے خاتمے اور ایک غیر طبقاتی سماج کی تشکیل کی صورت میں پیدا ہونا یقینی ہے۔ ایک دوسری سطح پر ہیوبرمین کی تصنیف یورپ میں سرمایہ دارانہ نظام کی تشکیل، اس کے تضادات اور اس کے نتیجہ میں ایک نئے سماج کی تشکیل کی کہانی ہے۔ یہ نیا سماج 1917 عیسوی کے انقلاب روس کے نتیجہ میں تشکیل پانے والے معاشی اور سماجی رشتوں کے حوالے سے ابھرتا ہے، اور یہی ہیوبرمین کی کتاب کا آخری باب ہے۔ ہیوبرمین کی کتاب کا موجودہ ترجمہ در حقیقت صرف ترجمہ نہیں، عبداللہ ملک نے ہیوبرمین کی کتاب کو بنیاد بنا کر قریب ایک تخلیقی عمل کیا ہے۔ ہمارے عہد میں ایسی کتاب کی آج شدت سے ضرورت تھی جو سرمایہ دارانہ نظام اور اس کے استحصالی عنصر اور تضادات کی بنیاد پر اس کی حقیقی سرشت کی تصویر کشی کرے۔ اس کتاب کی یہ اہمیت بھی ہے کہ جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے، یہ معیشت کو تاریخ کے حوالے سے اور تاریخ کو معیشت کے حوالے سے سمجھنے کے رجحانات کو مضبوط کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی طریقہ کار سائنٹیفک ہے، اور آج ہمیں از سر نو سائنٹیفک نقطہ نظر اور روشن خیالی کو ایک زبردست تحریک کی صورت میں ابھارنے کی ضرورت ہے۔ عابد حسن منٹو۔